سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا طوفانی وظیفہ۔ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دن پڑھ لیں، قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ عطا کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ دعا کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادات کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں ایک الگ روحانی راز پوشیدہ ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کو خصوصی قرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں دو نہایت ہی اہم، جامع اور بابرکت صورتیں شامل ہیں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی دو صورتوں کو ایسا طوفانی وظیفہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھ لینے سے قیمتی چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان دونوں صورتوں کو اگر فجر کی نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ صرف ایک دن پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت و کوثر کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف صورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہمیشہ سے مسلمانوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ دنیاوی فکروں، جسمانی بیماریوں، مالی تنگی، رزق میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور قلبی سکون کے لیے مسلمان ہمیشہ سے ان مبارک اعمال کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وظائف کی کامیابی کا راز صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین میں ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، دوسری طرف بندے کو اللہ سے جوڑ کر ایسی روحانی طاقت دیتی ہیں جو بڑی سے بڑی حاجت کو بھی پورا کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، رزق کی تنگی، قرض، اولاد کی نافرمانی، دشمنوں کے حسد اور دیگر بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ دواؤں، مشوروں، علاج اور دنیاوی تدابیر کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہی اصل حل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی وظائف کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وظائف نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کو بھی کھینچ لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد ایک دن پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیمتی سے قیمتی چیز بھی عطا فرما دیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الاخلاص خالص توحید کا اعلان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور اس کی یکتائی کا ایسا جامع تعارف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کو وہ محبوب بندہ ہو جاتا ہے جو اس کی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرح سورۃ الکوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کوثر نامی عظیم نعمت کی خبر دیتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور جنت کی ایک نہر ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ جب بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس خیر عظیم کی دعا کرتا ہے، اس کا طلبگار بنتا ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نہایت مختصر، جامع اور اثر انگیز ہیں۔ ان کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے اور وہ شخص جسے مایوسی نے گھیر رکھا ہو اچانک روشنی اور سکون کی طرف آ جاتا ہے۔
ایک دن کا اخلاص سے کیا گیا یہ عمل کئی سالوں کے دکھ، غم اور پریشانیوں کا حل بن جاتا ہے۔ یقین کی بات ہے جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو اور اس کے کلام کی عظمت کا ادراک رکھتا ہو تو وہ اللہ سے ہر نعمت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، رزق کی کشادگی، شوہر یا بیوی کی محبت، کاروبار کی ترقی یا دل کی سکون۔ اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مختصر مگر انتہائی جامع بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے لیکن اس کی روحانی، عقائدی اور عملی اہمیت بہت وسیع ہے۔ عربی الفاظ میں گہری معنویت ہے اور ہر آیت ایک پورا دروازہ کھولتی ہے توحید کے فہم کا۔ سورۃ الاخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ وہ واحد ذات جو اپنی صفات میں یکتا، بے مثال اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ توحید خالص کا پیغام ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرنے والی ہو مگر خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر ضرورت کو جاننے والا اور پوری کرنے والا ہے جبکہ خود کسی پر منحصر نہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے لیکن اللہ کو کسی کا سہارا درکار نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور مخلوق سے برتری کا اعلان ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ان باطل عقائد کی تردید ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اسلام میں اللہ کی توحید ایسی مکمل ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کسی کو جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کی شکل، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی شان۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 ہے۔ یہ فضیلت اس بات کا اعلان ہے کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا اتنا جامع بیان ہے کہ مکمل قرآن کے ایک بڑے حصے کی روح اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ سورت نہ صرف عقائد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جسم و جان کی حفاظت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور اسے یہ سورت محبوب ہے۔ اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الاخلاص صرف عقیدے کا درس نہیں دیتی بلکہ روحانی عمل میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے اور وہ شرک، حسد، خوف اور دنیاوی فکروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دل کو نورانی، زبان کو سچائی سے بھرپور اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک مگر معنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کا وہ واحد کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ سورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون، عزت، رزق، دشمنوں سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان و اخلاص سے تلاوت کرے۔ سورۃ الکوثر: انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔
فصل ربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ انحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آج بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صورت نبی سے محبت کا درس دیتی ہے، اور جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ پر اس کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ صورت نیت کی پاکیزگی کی تربیت دیتی ہے، اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورۃ الکوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سورت مختصر ہے مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کو رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، عزت و وقار، محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ یا کسی خاص وقت مثلا فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے تو وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اگرچہ سورہ کوثر سے متعلق مخصوص فضائل کی روایات کم ہیں، لیکن قرآن کی اس سورت کا تعلق چونکہ خیر کثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے، اس لیے اہل علم و مشائخ نے اس کی تلاوت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ جس نے سورہ کوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے سے منتقل ہوئے ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے لمحات کو یکساں نہیں بنایا۔ کچھ اوقات میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں کی گئی عبادات اور تلاوت اللہ کے دربار میں فوراً پہنچتی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم اور بابرکت وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت۔ یہ وقت محض دن کی ابتدا نہیں بلکہ روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور باطنی زندگی کی کامیابی کا سنہری آغاز ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث اور بزرگان دین نے فجر کے بعد ذکر، تلاوت اور وظائف کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً مشہود ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی تلاوت کو اللہ کے خاص فرشتے سنتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ فجر کے بعد وقت گزرنا صرف تسبیحات کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ حج جیسا روحانی مقام بھی عطا کرتا ہے۔ فجر کے بعد کیا جانے والا عمل دن بھر کے رزق، خیر، کامیابی اور فیصلوں کو برکت بخشتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ دن بھر اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت نیک ارواح، فرشتوں اور نورانی مخلوق کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی وقت کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور دل پر روحانیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، نماز ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل سچا اور خالص ہے۔ اللہ ایسے مخلص دلوں کو عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ وقت ایسا ہے جب شیطان سب سے کمزور ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد ذکر کرتا ہے
शैतान उसके करीब नहीं आता। ये वक्त हसद, नजर बद, जादू और दीगर रूहानी नुकसानात से हिफाजत का बेहतरीन वक्त है। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के वजीफ़े की जानिब कि आपने नमाज फजर के बाद इन दोनों सूरतों का अमल किस तरतीब और कितनी तादाद में पढ़ना है। तो आपने सबसे पहले सुबह उठकर नमाज फजर अदा करनी है। नमाज फजर अदा करने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। इसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत आपने पढ़नी है। इसके बाद दोबारा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद नहीं है तो सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनकर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है और आपने 11 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह का विर्द करना है। 11 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11 मरतबा पढ़ना है और फिर आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। इस तरह आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाने हैं और अपनी हाजात, जो भी आपकी नीयत हो, जो भी आपका मकसद हो, आपने उसे अल्लाह के सामने रख देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आप पर रहम फरमाएंगे, आप पर करम फरमाएंगे, आपकी हाजात को पूरा फरमाएंगे। क्योंकि नाजरीन, ये वजीफ़ा एक रूहानी राज है, इसके ज़रिए सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी संवरती है। अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के वसीले से बंदे की पुकार को फ़ौरन सुनता है, बशर्ते कि पुकारने वाला सच्चा, नीयत खालिस और दिल आजज हो। जो शख्स फजर के बाद खालिस नीयत और यकीन कामिल से सिर्फ एक दिन ये अमल करता है, वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता बल्कि रब्बे कायनात के सामने अपना दिल रख देता है। और अल्लाह कभी भी किसी सच्चे दिल को खाली नहीं लौटाता। उससे रिज़्क़ में इजाफा, हाजत रवाई, दिल का सुकून, दुश्मनों से निजात, अल्लाह की खास अता हासिल होती है और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।